بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے اور اسلام کے نام پر لیا گیا تھا، لیکن آج تک اسلام یہاں نافذ نہیں ہو سکا ہے، اور اکثریت ہے اس قوم کی، اس ملک کی، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اسلام یہاں نافذ کیا جائے یا شریعت نافذ کی جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شریعت کو تو وہی مانتے ہیں جو مومن ہوں، ایماندار ہوں، اللہ کے دین کے ساتھ ان کو لگاؤ ہو، اور جن کو یہ پتہ ہو کہ یہ شریعت اگر نافذ کر دی گئی تو یہ اس کی گرفت میں آ جائیں گے، تو وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ 75 سال سے یہ جمہوری نظام کو، اس بت کو پوج رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، ناانصافیاں ہیں، ظلم ہے، زیادتی ہے، نفرتیں ہیں، لیکن پھر بھی اسی نظام کو، اسی دین کو لے کے چل رہے ہیں، اور یہاں تک کہہ دیا ان کے بڑے بڑوں نے کہ پاکستان کی بقا جمہوریت کے اندر ہے، حالانکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جمہوریت کے اندر ذلت ہے، ناانصافی ہے، ظلم ہے، گالی گلوچ ہے، نفرتیں ہیں، پارٹی بازیاں ہیں۔ تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، اور نام سارے لیتے ہیں کہ ہم پاکستان کو مدینہ ریاست بنا دیں گے، مدینہ ریاست بنا دیں گے۔ اندازہ لگائیے، کوئی کتاب کا نشان لے کے آتا ہے اور اکٹھے ہوتے ہیں، اور متحدہ مجلس عمل کے نام سے، کبھی نو ستارے کے نام سے، اور کبھی یہ آخر میں آ کے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کو مدینہ ریاست بنا دوں گا، اور پوری بات نہیں کرتے ہیں، آدھی بات کرتے ہیں، صرف اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں، وہاں سے چنتے ہیں، اور جو اپنے خلاف جاتی ہے اس کو نہیں بیان کرتے ہیں کہ 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے اندر کیا ماریں کھانا پڑیں، صحابہ کرام کو کیا تکلیفیں دی گئیں، الہکم الہ واحد کا نعرہ بلند کیا گیا، تو پھر جا کے یہ ماحول بنا ہے کہ ہجرتیں کرنا پڑی ہیں، پھر جنگیں لڑنا پڑی ہیں، پھر جا کے مدینہ ریاست بنی ہے، تو ان ساری چیزوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں آخر میں آ کے۔ تو مجھے ابھی تک یاد ہے ایک دفعہ الطاف حسین نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا منشور کیا ہے، کہنے لگے کہ میرا منشور تو بالکل بنا ہوا ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع اس نے اس کا اشارہ کیا کہ دیکھو یہ جو خطبہ ہے بس یہی ہمارا منشور ہے۔ تو آپ غور کیجئے کس طرح فریب دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی، قوم کو بھی، اور اللہ تعالیٰ کو بھی فریب دینے کی کوشش کرتے ہیں، سارے لگے ہوئے ہیں اور اصلی بات کی طرف نہیں آتے ہیں۔ تو یہ کبھی کبھی پوچھتے ہیں، میں چونکہ یوٹیوب چینل کے اوپر ان کی گمراہیوں کی نشاندہی کرتا ہوں، ان کے بدعقیدگی کی نشاندہی کرتا ہوں، ان کے سسٹم کی نشاندہی کرتا ہوں، تو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اچھا آپ بتائیں آپ کیا کریں گے جب آپ کو اللہ اقتدار دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ چکا ہے قرآن کے اندر کہ میں اپنے بندوں کو جب اقتدار دوں گا تو پھر وہ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، اور یہ بھی اللہ کا فرمان ہے کہ میں جس سے چاہوں اقتدار چھین لوں اور جس کو چاہوں دے دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے کے اوپر ہے، ایک ارادے کے اوپر ہے۔ تو اللہ اپنے بندوں کو جب اقتدار دے گا تو وہ کیا کریں گے، وہ پوری طرح اس خطبے کے اندر موجود ہے۔ آج میں چاہ رہا ہوں کہ حجۃ الوداع کا یہ خطبہ آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ پورے دین کا گویا خلاصہ ہے، پورے دین کا نچوڑ ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ غور کر لیں تو یقین کیجئے یہ ہمارے سسٹم چٹکیوں کے اندر ٹھیک ہو سکتے ہیں، ان کے مسائل چٹکیوں کے اندر حل ہو سکتے ہیں، لیکن ارادہ تو کریں۔ یہ ارادہ ہی نہیں کرتے ہیں اس دین کی طرف آنے کا جو حقیقی دین ہے اور جو رحمت ہے انسانیت کے لیے۔ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، اس معنوں میں کہ یہ جو دین لے کے آئے ہیں، یہ جو نظام لے کر آئے ہیں، یہ انسانیت کے لیے رحمت ہے، یہ ہر جاندار کے لیے، یعنی چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، ہر مخلوق کے لیے یہ رحمت ہی رحمت ہے، لیکن اس کی طرف کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ سامنے میں لا رہا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ ایک تو یہ بات سامنے آئے، اور دوسری بات آپ کے سامنے آ جائے کہ جب اللہ کے بندے آئیں گے تو یہ نظام پھر کیسا ہوگا۔ دیکھیے یہ میدان عرفات میں اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحجہ 10 ہجری 9 مارچ 632 عیسوی کو آخری خطبہ حج دیا تھا۔ آئیے اس خطبے کے اہم نکات کو دہرائیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو باتیں یعنی میں تم تک پہنچاؤں اس کو آگے پہنچاؤ۔ تو یہ اس انداز سے الفاظ کے اندر یعنی یہ جو ترجمہ اس کا ہوا ہے تو مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلی بات فرمایا، لوگو
سنو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا، میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکتے۔ تو آپ غور کیجیے، اس ایک بات کے اندر بھی عقیدہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا کہ مجھے موت آئے گی، میں نے مرنا ہے، اور جب میرے پر موت آئے گی میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو پھر میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، یہاں حاضر ناظر اور ہر جگہ کا معاملہ نہیں ہے، میں اوپر۔ پھر اس کی تشریح بھی آئی ہے دوسری روایتوں کے اندر کہ نبی علیہ السلام جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام الوسیلہ ہے، وہاں چلے گئے وفات کے بعد، اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ مدینے والی قبر میں زندہ ہیں یا ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، یہ خطبہ حجۃ الوداع کے پہلی شق کے انکاری ہیں، اور قرآن کے انکاری ہیں، اور صحیح حدیث کے انکاری ہیں، اجماع صحابہ کے انکاری ہیں۔ تو جب اسلامی ریاست آئے گی تو پہلی بات یہی نافذ کی جائے گی کہ نبی علیہ السلام جنت الفردوس میں زندہ ہیں، اور جو کہے گا کہ اس قبر میں زندہ ہیں یا یہاں آتے جاتے ہیں، اس کے اوپر فوجداری مقدمہ قائم کیا جائے گا، اس کو گرفتار کیا جائے گا، اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی جب تک یہ توبہ نہ کرے۔ تو اس طرح بد عقیدگی کی یہ جو جڑ ہے، یہ جڑ ہے، شرک کی جڑ ہے یہ عقیدہ کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں یا اس دنیا میں زندہ ہیں، یا آتے جاتے رہتے ہیں، یا خوابوں میں آتے ہیں اور یہ بتا گئے عالم الغیب ہیں، پاکستان بنانے میں ان کا کردار ہے۔ نہیں، یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ پاکستان اللہ کی رحمت سے وجود میں آیا ہے، اور اس نعرے کے اوپر کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ لگایا تھا۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جنہوں نے نعرہ لگایا تھا یا جنہوں نے آگے سے جواب دیا تھا، یہ سارے لا الہ الا اللہ کے معنی کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد پھر یہاں شرک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان بننے کے بعد یہاں یہ مزار نہ پوجے جاتے، یہ پیر نہ پوجے جاتے، جمہوریت کا سسٹم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہوتے تو لا الہ الا اللہ کا جب معاملہ سامنے آئے گا تو یہ سارے کفر و شرک کا جنازہ نکال دیا جائے گا، کچومر نکال دیا جائے گا، سارے سسٹم کو ختم کر دیا، پاؤں کے نیچے روندا جائے گا اس جمہوریت کے سسٹم کو، اور اس پیری مریدی کو، اور اس کی پکاروں کو، نظروں نیازوں کو، سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ بالکل، کیوں؟ پاکستان، یہ پاکستان پاک ہو جائے گا، شرک اور کفر سے پاک ہو جائے گا۔ یہ تو پہلی بات یہ ہے اللہ کے بندوں۔ پھر فرمایا، لوگوں جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والی ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی اور عزت مال حرمت والے ہیں۔ اندازہ لگائے کتنی زبردست بات کہی گئی کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے کی عزت، دوسرے کا مال جان اس طرح حرمت والا ہے، جس طرح یہ مہینہ، جس طرح یہ جگہ بیت اللہ۔ اندازہ لگائیے مومن کی کیا شان ہے اللہ کے نزدیک۔ لیکن آج جو ان تینوں چیزوں کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں ہمارے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ تو یہ حجۃ الوداع، یہ خطبہ اگر نافذ کر دیا جائے تو کس طرح انسانیت کے لیے یہ رحمت ہو۔ یہ چیز ہے جو سارے انسانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر سکتی ہے۔ فرمایا، تم لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو، یعنی جو چیز امانت کے طور پر رکھی جائے، چاہے کہ عہدہ ہو، یہ بھی بہت بڑی امانت ہوتی ہے۔ کسی کو صدر بنایا جائے، وزیر اعظم بنایا جائے، آرمی چیف بنایا جائے، یا کسی علاقے کا کونسلر بنایا جائے، ناظم بنایا جائے، کسی جماعت کا امیر بنایا جائے، تو یہ امانت ہوتی ہے اس کے پاس۔ اس کے اندر اگر وہ گڑبڑ کرتا ہے اور خیانت کرتا ہے تو وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ آج دیکھیے کس طریقے سے خیانتیں ہو رہی ہیں ہر جگہ۔ کوئی محکمہ ایسا نہیں، کوئی محکمہ، مجھے ایک محکمہ ایسا بتا دو ہمارے پاکستان کے اندر، ایک ڈپارٹمنٹ ایسا بتا دو جس میں ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، رشوت نہ ہو، سفارشیں نہ ہوں، اور میرٹ کی دھجیاں نہ اڑائی جاتی ہوں۔ کوئی ایک بھی نہیں ہے، یقین کیجیے، ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے یہاں انصاف ہو۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی صرف ہمارا ایک ادارہ فوج میں ایسا ہے۔ بالکل، فوج ہماری اپنی ہے، ہم فوجی ہیں، میں خود فوجی ہوں، آرمی افسر ہوں، لیکن جہاں جو ظلم میرے ساتھ ہوا، میں کسی کی اب کیا سنوں؟ جو خود میرے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صرف اتنی بات ان کو بتائی گئی تھی کہ دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ یہ جو مارننگ پی ٹی پریڈ میں دم دم علی کہتے ہو نہ لگاؤ، شرک ہے، تو اس بات کے اوپر فوج سے نکال دیا۔ بتاؤ اس سے زیادہ ظلم اور زیادتی کوئی ہو سکتی ہے کسی افسر کو؟ 4 سال ٹریننگ کر کے جو آیا ہو، اور اس کے گھر والوں، اس کے رشتہ داروں، خاص کر اس کی ماں کے اوپر کیا گزری۔ تو یہ ظلم اور زیادتی سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، یقین کیجیے۔ ان کے پاس وہ وقت ہی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے دیں۔ تو بتاؤ اس سے زیادہ کیا ناانصافی ہوگی؟ کتنی زیادہ انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی ہے۔ فرمایا، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو، تم بھی محفوظ۔ کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں ایک دوسرے کا۔ تو یہ خطبہ اگر پڑھتے تو ہیں لیکن غور نہیں کرتے۔ فرمایا، یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے، اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ یہ معاملہ ختم نہیں ہے، ایک ایک چیز لکھوائی جا رہی ہے، ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اس کا سوال ہونا ہے ہر ایک۔ پھر دوسری روایت میں نبی علیہ السلام نے ہر ایک جو ہے وہ
نگہبان ہے، نگران ہے، اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ تو جتنی بڑی کسی کی رعیت ہوگی اتنا بڑا اس سے سوال ہوگا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا بیوقوف ہے جو اپنے آپ کو کسی چیز کے لیے، منصب کے لیے پیش کرتا ہے، یا بیوقوف ہے یا خائن ہے۔ تو آج ہمارا جمہوری سسٹم دیکھیں کس طرح اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ خائن بھی ہیں، یہ بیوقوف بھی ہیں کہ پوری قوم کا جب ان سے سوال ہوگا نا، اس وقت ان کو پتہ چلے گا، سب سے سوال ہوگا، ایک ایک کے بارے میں سوال ہوگا۔ فرمایا اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے تمہارا سارا سود ختم۔ سود آج پوری دنیا کی معیشت سود کے اوپر ہے، ان مسلمانوں کی بھی، عربوں کی بھی، اجمیوں کی بھی، خاص کر اور اعلان کے ساتھ کہتے ہیں سود، IMF کا سود، آپس کے سود، اور یہ سارا سسٹم چل رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ 70 اس کے اگر حصے کیے جائیں تو سب سے کم حصہ ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے۔ یہ اس کا معاملہ ہے، اللہ کے بندو غور کرو، یہ سارا سسٹم۔ تو جب اسلام آئے گا تو سود کے سسٹم کو پاؤں کے نیچے رون دیا جائے گا، کوئی سودی سسٹم نہیں ہے، سارا بینک ایک دم اسی وقت لاک لگا دیا جائے گا، اور IMF کو بھی کہا جائے گا کہ تمہارا سارا سود، یہ جو سود ہم دیتے رہے اس سے پہلے وہ سارا کاؤنٹ کیا جائے گا، اور اصلی جو قرضہ ہے صرف وہ تمہیں ادا کیا جائے گا اس کو بیلنس کرنے کے بعد، کیونکہ ساری کائنات کے مالک کا حکم اب سامنے آ گیا، اور اس سے پہلے ہم غافل تھے، لیکن اب ہمیں پتہ چلا ہے مالک کی کائنات کا حکم یہ نہ ماننا کوئی یعنی معمولی چیز نہیں ہے، اور وہ صرف ہمارا رب نہیں ہے، تمہارا بھی رب ہے، اس پوری کائنات کا مالک ہے، خالق، اس کا یہ حکم ہے کہ سود نہیں دیا جائے گا۔ اب تم کہتے ہو سود دو، ہرگز نہیں دیں گے، یہ سارا سود ختم کر کے پھر ان کی اوریجنل رقم ان کو دی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ جب کاؤنٹ کریں تو آپ الٹے ان سے لینے پڑ جائیں، کیونکہ اتنا سود آپ دے چکے ہیں، سارا ختم کر دیا جائے گا، سود نہیں ہوگا بالکل۔ پھر فرمایا تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں، جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ یہ بہت ضروری ہے خواتین کے ساتھ، چاہے جس انداز سے بھی خواتین ہوں، بیوی ہو، بیٹیاں ہوں، بہنیں ہوں، ان کو دیکھیے ہمارے ملک کے اندر بہنوں کو وراثت میں ایسا دینے کا کوئی رواج ہی کو نہیں، اندازہ لگائیے۔ اب تھوڑا بہت یہ کر رہے ہیں لیکن اس انداز سے جس طرح اللہ کا حکم ہے بالکل نہیں کرتے ہیں۔ تو بالکل بہنوں کو بھی ان کا حصہ، بیٹیوں کو ان کا حصہ، اور خواتین کا احترام، اور وہ بھی انسان ہیں، تمہاری لائف پارٹنر ہیں، اور بہت ہی عزت اور احترام اسلام عورت کو حق جتنا دیتا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے کیا یہ جو کافر اور مشرک ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنی خواتین کو حقوق دو، اور ہمارے حکمران اور بڑے بڑے بالکل ان کی بولنے کے اندر ان کے گنگے، ان کی زبان ہی کوئی نہیں ہے کہ بڑے پلیٹ فارم سے ان کو کہو کہ ہم تو پورے حقوق دیتے ہیں اور ان کو دینے چاہیے، دے رہے ہیں، لیکن ان سے زیادہ جو ہے وہ یورپین، وہ اپنی خواتین کو حقوق نہیں دیتے ہیں، حتیٰ کہ کپڑے تک ان کو تھوڑے دیتے ہیں، تھوڑے سے کپڑے ان کو بناتے ہیں، خود 3 پیس سوٹ پہنتے ہیں۔ اس طرح بڑے پلیٹ فارم سے یہ آواز اٹھے کہ تم اپنی خواتین کو حقوق دو، تمہاری خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ معاش کا بھی بوجھ ان کے اوپر ڈال دیا تم نے، کپڑے بھی ان کو کم دیتے ہو، زیادتیاں بھی کرتے ہو، طلاقیں سب سے زیادہ تمہارے اندر ہیں۔ یہ سارا ذرا بولے نا، پھر ان کو پتہ چلے۔ انسانی حقوق کی یہ خود تنظیمیں بنائیں، اور ان کے اندر جو خلاف ورزیاں ہوتی ہیں ان کو یہ اٹھائیں اس طریقے سے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی کہہ رہی ہیں کہ تم یورپین لوگوں تم اپنی خواتین کو حقوق نہیں دیتے ہو، لیکن ان کے اندر وہ جرت ہی نہیں ہے، وہ جرت ہی نہیں ہے مومنانہ۔ فرمایا عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار رکھو، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار ہیں، اور بے لوث خدمت یہ نہیں کرتے۔ بہت ہی زبردست قسم کا یہ معاملہ ہے۔ دیکھیے خواتین خاص کر بیوی ہوتی ہے کتنی خدمت کرتی ہے، کتنا پیار محبت کرتی ہے، اور بے لوث کرتی ہے، آپ کے بچوں کو پالتی ہے، آپ کے گھر کو سجاتی ہے، تو اس کے ساتھ کتنا اچھا رویہ ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام اپنی خواتین کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھے تھے۔ فرمایا زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ نہیں کہا زنا کرنا، قریب بھی مت جانا۔ اسی طرح شراب کی چیزوں کے بارے میں بھی بتایا، جوئے، یہ جو شیطانی چیزیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ، بچو ان سے۔ تو آج دیکھیے ہر ایک پرمٹ مل رہے ہیں اسلامی ممالک کے اندر، اندازہ لگائیے، شرابیں چل رہی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، سب نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ کہاں یہ مسلم ہے بتائیے؟ جب ان کو ثابت کیا جائے کہ یہ مسلم نہیں رہے، اچھا مسلمانوں کو کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گویا آپ کو پرمٹ مل گیا ہے، شراب نوشی کا، بدکاری کا، فحاشی کا، شرک اور کفر کا یہ پرمٹ مل گیا ہے، تو بالکل ان چیزوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ فرمایا میری بات کو غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، کسی اور کے چڑھاوے نہیں ہوں گے، ساری عبادت کی قسمیں ہیں، کسی اور کی پکاریں نہیں ہوں گی، یہ یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، یہ پکاریں نہیں لگیں گی، یہ عبادت ہے پکار کے اندر، صرف اللہ کی عبادت ہوگی، صرف اللہ کی پکاریں ہوں گی، صرف اللہ کی نظر و نیاز ہوگی، صرف اللہ کو رکوع اور سجدے ہوں گے، یہ سب اللہ کو ہوں گے، کسی اور کو رکوع اور سجدے نہیں ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام کو جب رکوع اور سجدہ نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام کو جب رکوع اور سجدہ نہیں ہے، یعقوب علیہ السلام کو جب رکوع اور سجدہ نہیں ہے، تو یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیوں ثابت کرتے ہو؟ اتنی تمہیں مت ماری گئی ہے، تمہاری قرآن کا انکار ہے، حدیث کا انکار ہے۔ وہ جو سورہ یوسف کے اندر ہے، وہ سارے خاندان نے اللہ کو سجدہ کیا تھا شکر گزاری کا۔ جب نبی علیہ السلام کو سجدہ جائز نہیں ہے تو کسی اور کو سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج پیروں کو سجدے ہو رہے ہیں، مزاروں پر سجدے ہو رہے ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جا کے سجدہ کرتے اور کہتے نہیں سجدہ نہیں، میں نے بوسہ دیا تھا۔ وہ بوسہ بھی تو شرک ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہوگی، کسی اور کے چڑھاوے نہیں ہوں گے، نظر و نیازی نہیں ہوں گے، سارے ان مزاروں کو گراؤنڈ کیا جائے گا۔ یہ بندگی ہے ان کی، شرک ہے یہ۔ تو یہ جب اللہ کے بندے آئیں گے نا تو یہ سارے شرک اور کفر کے یہ نشانات مٹا دیں گے۔ فرمایا صرف اللہ کی بندگی کرو، 5 وقت کی صلاۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ اگر استطاعت ہو تو حج بھی کرو، ایک مرتبہ یعنی زندگی کے اندر استطاعت والوں کے لیے۔ یہ سارے اعمال جتنے یہ مومنوں کے لیے ہیں۔ اب یہ چونکہ مومن نہیں رہے ہیں تو یہ کام کرتے بھی ہیں کچھ اپنی طرف سے، تو اس کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا، ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برتری صرف تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ یہ ہے۔ باقی آج جس طرح ہمارے یہ چودھری صاحب ہیں، یہ خان صاحب ہیں، یہ راجہ صاحب ہیں، یہ مہاراجہ صاحب ہیں، یہ جناب ایوان ہے، یہ کوئی بڑائی کی چیزیں نہیں ہیں۔ بڑائی کا جو اللہ کے نزدیک بڑائی ہے وہ صرف تقویٰ کی بنیاد کے اوپر ہے۔ جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے نا، وہ اللہ کے نزدیک متقی اور پرہیزگار ہے، اس کی اللہ کے ہاں عزت ہے۔ اور اگر اللہ کے نافرمان ہو تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، چاہے تم صدر ہو، وزیر اعظم ہو، جرنیل ہو، آرمی چیف ہو، جج ہو، جو کچھ بھی ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، تم صرف کچرا ہو اگر تم اللہ کے فرما بردار نہیں ہو۔ ہاں اگر اللہ کے فرما بردار ہو تو پھر ہم تمہاری عزت کریں گے، تم سواری کرو ہم رکاب تھامیں۔ تو اللہ کے نزدیک جس کی عزت ہے ہم بھی اسی کی عزت کریں گے۔ فرمایا یاد رکھو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، یعنی میرے بعد پھر وہ ساری جاہلیت کی چیزیں نہ کرنا شروع کر دینا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، نظر و نیازیں، واسطے وسیلے، سب کچھ وہی انہوں نے شروع کر دیا 1400 سال بعد۔ یقین کیجیے آج اگر صحابہ کرام آ جائیں تو کہیں گے یہ کافر اور مشرک قوم ہے، بالکل۔ اور اگر یہ وہ کافر اور مشرک اس دور کے آ جائیں، ابو جہل اور دوسرے لوگ آ جائیں، وہ حیران ہو جائیں کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں تو اجازت نہیں تھی اس نے کرنے کی، ہمیں تو یہ کچھ کرنے کے اوپر کافر اور مشرک کہا جاتا تھا، ہمارے خلاف جنگیں لڑی گئی ہیں، اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں پھر بھی مسلمان ہیں؟ ہرگز نہیں۔ فرمایا یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نہ کوئی نیا دین لایا جائے گا، میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو۔ یہ بھی دیکھیں کنکلوڈ کیا گیا کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اور پھر دیکھیے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یا نبی علیہ السلام کی زندگی میں جن کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ان کے خلاف صحابہ نے جنگیں لڑی ہیں، اور وہ بکر صدیق نے بڑی آئینی ہاتھوں کے ساتھ ان کو ٹیکل کیا ہے۔ تو ہاں یہ جو قادیانیوں کا معاملہ ہے ان کے ساتھ وہ مراسم، اور ہمارے عمران صاحب کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ نبی علیہ السلام کو آخری نبی نہ مانا جائے تو مسلمان ہی نہیں؟ ہاں مسلمان نہیں ہیں وہ۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے ہمارے نواز شریف یہ بھی ہمارے مومن بھائی ہیں جی، کہتے ہیں یہ بھی ہمارے بھائیوں کی طرح ہے۔ تو اس طرح میں خالص یہ دنیا دار بن گئے، ان کو ختم نبوت کا احساس ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب اللہ کے بندے آئیں گے تو ان سارے جتنے جھوٹے نبی ہیں، جھوٹے دعوے دار ہوں گے، ان کے ساتھ بالکل وہی کچھ کیا جائے گا جو ابو بکر صدیق نے کیا ہے، بس۔ فرمایا میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور یعنی کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ یہ مشہور حدیث ہے کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، اپنا طریقہ چھوڑے جا رہا ہوں، تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا جب دونوں کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے۔ تو آج دونوں چیزیں انہوں نے چھوڑ دیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنے یعنی اہل و عیال کے لیے بھی نصیحت کی کہ میرے جو اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں، سب سے پہلے اہل بیت نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں، یاد رکھیے، سب سے اہل بیت گھر والے، اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹیاں ہیں، پھر ان کے بیٹے جو بھی آگے سارے اہل بیت ہیں۔ تو ان کا خیال رکھنا، جس طرح کوئی بندہ کہیں جا رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد ظاہر اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنے کے لیے کہتا ہے، اور صحابہ کرام نے بہت زیادہ خیال رکھا، نبی علیہ السلام کے اہل و عیال کا ایک مثال قائم کی ہے۔ باقی بعد میں ان کوفیوں نے آگے پیچھے لوگوں نے، ان شرارتی لوگوں نے جو کچھ کیا، ان کا صحابہ کرام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نیک لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہی لوگوں نے کیا ہے جو سیاسی انداز سے یہ آئے تھے، انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی معاملات کیے، وعدہ خلافیاں کی، سب کچھ کیا، یہ انہوں نے کیا ہے۔ باقی صحابہ کرام نے بہت زیادہ خیال رکھا تھا ان کا، خاص کر وہ بکر صدیق بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، عمر بن خطاب بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے اہل بیت کا۔ فرمایا سنو تم لوگ جو یہاں موجود ہو، اس بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا
کہ یعنی پہلے پوچھا لوگوں سے کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا کہ آپ نے حق ادا کر دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ نبی علیہ السلام نے اوپر دیکھا اور کہا اے اللہ گواہ رہنا۔ تو یہ انداز ہے نبی علیہ السلام کا۔ میرے پیارے بھائیوں، کتنی بہترین باتیں ہمارے دین کے اندر موجود ہیں، مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، اور پوری اللہ کی کتاب اصلی حالت میں موجود ہے، لیکن ترجمے اور تشریحوں کے اندر ان ظالموں نے، مفسرین نے، مشرک مفسرین نے شرک کے انجیکشن دے دیے ہیں اس کے اندر۔ جس طرح محمود الحسن نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر کہا کہ اللہ کے بندوں کو اگر مقبول بندوں کو پکارو تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے، تو بتائیے پیچھے رہ کیا گیا؟ اشرف علی تھانوی نے بھی اسی طرح کہا کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح محمد حنیف نے کہا کہ اللہ کے تو سجدے ہیں ٹھیک ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کو بھی سجدہ اگر کر دیا جائے یہ بھی اللہ ہی کو سجدہ ہے۔ اس طرح شرک کے انجیکشن دے دیے انہوں نے پوری قوم کی رگوں کے اندر، آج مشرک بنا دیا قوم کو۔ اگر یقین کیجیے صرف اس ایک خطبے کی طرف ہم دھیان کریں، ہمارے سارے مسائل چٹکیوں کے اندر حل ہو جائیں، عقائد بالکل ٹھیک ہو جائیں، معاملات بالکل ٹھیک ہو جائیں، ریاست بالکل ٹھیک ہو جائے اور امن و سکون آ جائے۔ یقین کیجیے اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے بندے جب آئیں گے تو ان کے اوپر خود بھی عمل کریں گے اور اس کے بعد عمل کرائیں گے، کیونکہ بڑی زبردست یہ نظام ہے، اسلام کا نظام پرفیکٹ نظام ہے، اس کے اندر نقص نہیں ہے، اس کے اندر بال برابر کمی نہیں ہے۔ یقین کیجیے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔